الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری کتاب الایمان ایمانیات کا بیان حدیث نمبر 43 انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ باب ہے احب سب سے زیادہ پسندیدہ الدین دین اللہ اللہ کے نزدیک ادومہ جو دائمی ہوں۔ اللہ کے نزدیک وہ دین یعنی وہ عمل بہت پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حدیث آتی ہے حدثنا محمد بن المثنى بیان کیا ہم سے محمد بن مثنى نے، قال کہا حدثنا بیان کیا ہم سے یحییٰ نے عن ہشام، وہ ہشام سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں اخبرانی خبر دی مجھ کو ابی میرے والد نے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلا تشریف لائے علیہا ان کے پاس یعنی حضرت عائشہ کے پاس آ گئے، وعندہا اور ان کے پاس امرأتن ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، فقالت تو آپ نے فرمایا من ہذہ یہ کون ہے؟ قالت کہنے لگی یعنی حضرت عائشہ فلانۃ فلاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آم، مرد حضرات اگر گھر میں گھس رہے ہیں اور اگر وہ پوچھ لیتے ہیں اپنی بیوی سے کہ کون بیٹھی ہے تو بیوی ہچکچائے نہیں پریشانی ہو بتا سکتی ہیں کہ بھائی وہ فلاں عورت ہیں یا ان کی بیوی ہیں۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن ظاہر سی بات ہے گھر میں کون گھس بیٹھا ہے تو پتا ہونا چاہیے کون گھس بیٹھا ہے، بہرحال تو یہ سنت بھی ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالت کہنے لگی فلانا تو فلاں ہیں، تذکر بیان کرنے لگی من صلاتہا ان کی نماز کا حال، یعنی پھر وہ بتانے لگی وہ کس طرح ساری رات جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں۔ قال آپ نے فرمایا ماہ بس کرو، علیکم تم پر ہے بما تطیقون جس کی تم طاقت رکھتے ہو، فواللہ پس اللہ کی قسم۔ اچھا اب یہاں پر ایک اصول کی بات ہو رہی تھی، حضرت عائشہ پھر ان کی نماز کے تذکرے کر رہی تھی کہ وہ بھئی پوری رات پڑھتی ہیں، ان کی ہمت دیکھیں، ہوتا ہے نا ہم لوگ بڑے ایک دم سے مروب ہو جاتے ہیں، بہرحال وہ نہیں ہوتی ہوں گی لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بھی بڑی جلدی مروب ہو جاتے ہیں کسی کا نیکی کا سن کے یا کسی کی ہارڈ ورکنگ کا سن کے، اور ہم اس کے بڑے لمبے چوڑے جو ہیں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں نان اسٹاپ۔ ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ اصلاح کرتے ہیں کہ بس کرو تم پر ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، فواللہ پس اللہ کی قسم، لا یمل اللہ اللہ نہیں تھکتا، حتی یہاں تک کہ تملو تم تھک جاؤ، وکانا اور ہے احب الدینی سب سے زیادہ پسندیدہ دین، الیہ اس کے نزدیک، ما دوام علیہ جس پر دوام اختیار کرے، صاحبہ اس کا کرنے والا، یعنی ایک اصول بتا دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف نماز کی طرف نہیں اشارہ کیا گیا بلکہ پوری نیکیوں کی طرف بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے آم، وہ پسندیدہ عمل ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، نہ کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یا بہت زیادہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھا دی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک حاشیہ اس میں لکھا ہوا ہے، پہلے باب میں تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے، اور اس باب میں فرمایا کہ وہ حسن مطلوب دوام عمل میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں حسن اعمال سے آتا ہے، مگر وہ اعمال اس درجے میں نہ ہو کہ ان میں زبردستی کی جائے، بلکہ اس حد تک مطلوب ہیں کہ ان پر دوام ہو سکے۔ اعمال اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دل کی تنگی کی بنا پر ان کے چھوڑنے تک نوبت پہنچ جائے۔ اللہ کے ہاں مقدار نہیں معیار کی قدر و قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم نیکیوں میں کسی بھی چیز میں نوافل کا عہد کر لیں تو جب کثرت کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح بھی پوزیشن آ جاتی ہے کہ نوافل پڑھنے کا ہی جی نہیں چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بیلنس جو ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ خیر میں اس میں ریفلیکٹ سوچ رہی تھی کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ڈھیروں ڈھیر لگا دو، اور مجھے وہ عمل پسند ہے جو ڈھیروں لے کر آئے گا۔ اللہ نے کس بات پہ فوکس کرایا کہ وہ عمل کرو
جو جو چاہے تھوڑا ہو لیکن ڈیلی والا ہو، کوالٹی والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہمارا دل اور دماغ کس الجھن میں مبتلا رہتا ہے جب ہم نیکی کی کوالٹی کو انکریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا میں کوالٹی والی نیکی پر مطمئن رہتی ہوں یا دل اور دماغ شک میں ہی مبتلا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم روایتی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اپنے معاشرے میں جو مسلمانوں کی جو اگزامپل دیکھی ہے، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ سب کے سب جو ہے نا تعداد کے اوپر بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوانٹٹی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوالٹی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، نہ ہی وہ پریزنٹ کر پا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بچپن سے ہی کہ مسلسل تسبیحاں پڑھتے چلے جانا گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے، اور لمبی لمبی تلاوت کرتے چلے جانا، ٹھیک ہے، اور جب نوافل پڑھ رہے ہیں تو بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، پھر کچھ دن مخصوص کر دینا، تو کچھ اوتھینٹک نان اوتھینٹک اس کی کوئی تمیز نہیں رکھتے ہوئے کچھ دن کو مخصوص کر کے کرتے جانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ والی چیز پڑھتے ہیں کہ نہیں کوانٹٹی کی طرف نہیں کوالٹی کی طرف آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں کی پسند ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ کی جائے، تو پھر ہمارے ذہن میں ایک الجھن یہ رہتی ہے اور دل بھی یہ بے چین رہتا ہے کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، فلاں تو اتنا کر رہا ہے، فلاں تو یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اور میں صرف فرائض پہ بیٹھی ہوں، یا میں صرف دو نوافل ایکسٹرا پڑھ رہی ہوں، مطلب مجھ سے جو میں کر رہی ہوں یہ میرا بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیا اور دوڑ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پہ نا ہمارا ذہن مبتلا رہتا ہے اور شک میں ہم رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہم نے ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ذہن میں بیک آف دی مائنڈ کیا اگزامپل بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بیٹھ رہا ہے تو وہ لمبی لمبی چیزیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی پر نہیں ہے فوکس، ہر کسی کا کوانٹٹی کے اوپر فوکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں عدل کو اختیار کرتی ہوں، پھر جب میں یہ سیکھتی ہوں، اس پیج پر آتی ہوں کہ نہیں میرے اوپر میرے جسم کا حقوق بھی ہے، میرے گھر والوں کے حقوق بھی ہیں، مجھے ان کو بھی ٹائم دینا ہے، اللہ کو بھی ٹائم دینا ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ہر وقت جانماز پہ تسبیح لے کر بیٹھے رہو، اور جو فرض ہے فرض کرو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ کا پورا 24 آور جو ہے وہ نیکی ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں پر ایک پھر ہمیں لیکن آس پاس میں ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے الجھنیں بڑھتی ہیں۔ تو ان الجھنوں پر اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کنٹرول کرتے ہوئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تھک تھک کے کام کرو، ٹھیک ہے، اللہ یہ نہیں کہتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ انرجی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرو، اور وہ کام کرو جس کو کرتے رہنے کا شوق جو ہے برقرار رہے، نہ کہ اتنا اوورلی کر لیا جائے کہ شوق ہی پھر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر کبھی نہ کر سکیں، کیونکہ جب کسی چیز کا شوق رخصت ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب وہ شوق واپس آتا ہے، نہیں معلوم کہ وہ اب آئے گا واپس کی بڑھاپے میں آئے گا یا پھر اس دنیا میں آئے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شوق کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ شوق جو ہے ہر نیکی میں ہر عبادت میں مینٹین رہے، تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ تو جو ہم نے اپنے اوپر ایک اسٹریس رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی وہ بھی یہ بھی اور پھر وہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایک اریٹیشن اور گھر کا ماحول کو گرم کر دینا، تو اس پہ تھوڑا سارا کنٹرول رکھتے ہوئے بس یہ دیکھنا ہے جو میں کر رہی ہوں وہ میں کیا کر رہی ہوں، اور وہ اوتھینٹک ہے، اور وہ فرض میں آ رہا ہے، نوافل میں آ رہا ہے، اور میری صحت ساتھ دے رہی ہے، میرے گھر والے متاثر تو نہیں ہو رہے ہیں، کسی کے حقوق میں کمی تو نہیں آ رہی ہے، پھر اس چیز کو کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سارا آپ اور سوچئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔